اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو ویورز، میں ہوں ڈاکٹر قاضی اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عمرہ کے مسائل اور اس کا طریقہ کار۔ شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یاد رکھیں، عمرہ میں 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک احرام جو کہ شرط ہے، دوسرا طواف جو کہ رکن ہے، تیسرا سعی جو کہ واجب ہے، اور چوتھا بال منڈوانا یا کتروانا جو کہ واجب ہے۔ اس طرح عمرہ میں 2 واجب، ایک رکن اور ایک شرط شامل ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمرہ کا طریقہ۔ عمرے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بغل کے اور زیر ناف بال صاف کریں اور ناخن کاٹ دیں۔ پھر وضو اور غسل کر کے جسم پر اور احرام پر خوشبو لگا لیں۔ مرد حضرات 2 بغیر سلی چادریں لیں۔ ایک چادر بطور تہبند ناف کے اوپر باندھ لیں کہ ٹخنے ظاہر رہیں، اور دوسری چادر اس طرح اوڑھ دیں کہ دونوں کندھے ڈھک جائیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈھانپ کر 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھیں۔ گھر ہی سے احرام باندھنا بہتر ہے، اگرچہ نیت ایئرپورٹ پر جا کر یا جہاز میں سوار ہو کر بھی کی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ بات کریں تو مرد اپنا سر سے کپڑا ہٹا کر عمرہ کی نیت کریں۔ اے اللہ، میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، اسے میرے لیے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت بنا۔ اللہم لبیک۔ پھر اس کے بعد بات تلبیہ شروع کریں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس کا ترجمہ ہے میں حاضر ہوں۔ اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک سب تعریف تیرے لیے ہے اور سب نعمتیں تیری ہی عطا کرتا ہوں، اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ میقات پر یا اس سے قبل احرام کی نیت ضروری ہے۔ نیت اور تلبیہ پڑھنے سے احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ حرم شریف میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھیں اور مسجد میں جانے کی دعا پڑھ کر اعتکاف کی نیت کر لیں۔ 5ویں نمبر میں نظریں نیچی رکھتے ہوئے چلیں، اور جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو ٹھہر جائیں اور کعبہ شریف پر نظر جمائے رکھیں، اور 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں۔ پھر درود پڑھ کر دعا مانگیں۔ پہلی نظر میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا بہتر ہے کہ مولا، میں جو دعا مانگوں وہ سب قبول فرما۔ 6 نمبر پہ حجر اسود کی سیدھ میں پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، اور مرد اضطباء کریں، یعنی احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ پھر طواف کی نیت کریں۔ خیال رہے کہ حجر اسود کی سیدھ میں دائیں طرف مسجد کی دیوار پر سبز ٹیوب لائٹ ہر وقت روشن رہتی ہے۔ اب حجر اسود کی سیدھ میں اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا سینہ حجر اسود کی طرف ہو۔ پھر بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کریں، یعنی دونوں ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف چھونے کا اشارہ کر کے انہیں چوم لیں۔ پھر اسی جگہ کھڑے کھڑے دائیں طرف مڑ جائیں اور طواف شروع کر دیں۔ طواف کے پہلے 3 پھیروں میں صرف مرد حضرات رمل
کریں، یعنی یعنی اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تیزی سے چلیں۔ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی کرنی ہو، اس میں رمل ضروری جو کہ سنت ہے۔ 9ویں نمبر پہ پورے طواف میں باوضو رہنا ضروری ہے، خواہ طواف نفلی ہو۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو اگر 4 پھیروں سے کم کیے ہوں تو جہاں سے چھوڑا وہیں سے شروع کریں، یا چاہیں تو نئے سرے سے شروع کریں۔ اگر 4 سے زیادہ چکر کر لیے تو اب جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے طواف کرنا ہوگا۔ 10ویں نمبر پہ دوران طواف دیکھ کر دعا پڑھنے کی بجائے درود شریف، تیسرا کلمہ، استغفار اور کوئی بھی مسنون دعا پڑھتے رہیں۔ نیز اپنی زبان میں بھی جو دعائیں مانگنا چاہیں مانگتے رہیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پڑھیے یہاں دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں۔ رکن یمانی کی طرف نہ اشارہ کریں، نہ اپنے ہاتھ چومیں۔ 11ویں نمبر پہ بات یاد رکھیں کہ طواف کے دوران ہر بار حجر اسود کی سیٹ میں پہنچیں تو پاؤں موڑے بغیر صرف سینہ اور منہ حجر اسود کی طرف کریں اور استلام کریں۔ 7 چکر پورے کر کے 8ویں بار استلام کریں۔ دوران طواف کہیں ٹھہرنا نہیں چاہیے، یاد رکھیں دوران طواف کہیں پر بھی ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ 12ویں نمبر پہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پھر دونوں شانے کندھے ڈانپ کر مقام ابراہیم سے قریب تر کسی بھی جگہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ترجمہ کنز ایمان میں کیا ہے اس میں، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ پڑھ کر 2 رکعت نماز طواف ادا کریں۔ اگر مکروہ وقت ہو تو بعد میں نماز ادا کی جائے۔ یہ نماز طواف کے واجبات سے ہے۔ اذان فجر سے طلوع آفتاب تک، یاد رکھیں اذان فجر سے طلوع آفتاب تک، ظہر سے قبل سہوہ کبریٰ کا وقت، اور عصر اور نماز عصر سے غروب آفتاب تک نفل کے لیے مکروہ وقت ہے۔ 13ویں نمبر پر پھر آپ نے ملتزم یعنی باب کعبہ کے پاس آ کر خوب رو رو کر دعا مانگیں کہ قبولیت کا موقع ہے۔ احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ لوگ اس پر خوشبو لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جس طواف کے بعد سعی نہیں کرنی ہو، مثلا نفلی طواف، اس میں نماز طواف سے قبل ملتزم کے پاس آ کر دعا مانگنی چاہیے۔ نماز 14ویں نمبر پہ یاد رکھیں نماز طواف کے بعد آب زمزم کھڑے ہو کر پئیں اور یہ دعا مانگیں، الہی میں تجھ سے نفع بخش علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ پھر حجر اسود کی سیدھ میں آ کر استلام کریں، پھر سعی کے لیے صفا پر آئیں، اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں، پڑھ کر قبلہ رخ ہو کر سعی کی نیت کریں۔ الہی میں تیری رضا کی خاطر صفا و مروہ کی سعی کی نیت کرتا ہوں، اے اسے میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما۔ جب بھی صفا مروہ پر چڑھیں تو 3 بار اللہ اکبر کہہ کر 4تھا کلمہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ اب صفا سے چلنا شروع کریں، مروہ تک 1 چکر ہوگا، اس طرح 7واں چکر مروہ پر ہوگا، یعنی سعی کے دوران اجتباء نہ کریں۔ 16ویں نمبر پہ بات یاد رکھیں ہر چکر میں سبز ستونوں کے درمیان صرف مرد مناسب انداز میں دوڑیں، وہاں یہ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر رب اغفر وارحم وانت العز الاکرم۔
ترجمہ: اے رب، بخشش اور رحم فرما، بے شک تو ہی سب سے زیادہ عزت اور بزرگی والا ہے۔ 7ویں نمبر پہ یاد رکھیں، صحیح سے فارغ ہو کر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو مسجد احرام میں آ کر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ 18ویں نمبر پر پھر سر کے حلق بال منڈوائیں یا چوتھائی کثر مقدار میں بال کٹوائیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چٹیا کے بال اپنی انگلی کی ایک پور سے کچھ زائد کاٹ لیں۔ یہ احتیاط رکھیں کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پور کے برابر کٹ جائیں۔ اب اس کے ساتھ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آگے ہم احرام اور میں جو باتیں حرام ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور جو باتیں جائز ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ڈاکٹر ایوب قاضی کو اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔